الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذلك صيام الدهر. رواہ الترمذی. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ رمضان المبارک ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کے اختتام میں صرف چند ساعتیں باقی ہیں اور شوال کا چاند نظر آنے ہی والا ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جن میں بندہ اپنے پورے رمضان کا جائزہ لیتا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ ہم نے رمضان میں کیا کیا، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی اس راستہ بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزوں کی ترغیب دے کر ہمیں یہ سکھایا کہ عبادت صرف ایک مہینے تک محدود نہیں، بلکہ یہ تو ایک مسلسل سفر ہے۔ یہ حدیث ہمیں ایک بہت بڑی خوشخبری سناتی ہے۔ ذرا غور کرے، اگر ہم رمضان کے روزے مکمل کریں اور اس کے بعد شوال کے صرف 6 روزے رکھ لے تو اللہ تعالی ہمیں پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالی کا بے حد کرم اور احسان ہے کہ تھوڑے عمل پر اتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس کی حکمت بھی نہایت خوبصورت ہے۔ شریعت کا اصول ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیا جاتا ہے۔ رمضان کے تقریباً 30 روزے اگر 10 گنا ہوں تو 300 بن جاتے ہیں، اور شوال کے 6 روزے 60 کے برابر ہو جاتے ہیں۔ اس طرح 360 دن یعنی پورے سال کے روزوں کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں صرف اجر و ثواب کی بات نہیں، بلکہ ایک بہت اہم سبق بھی ہے، اور وہ ہے استقامت۔ رمضان میں تو ہر شخص عبادت کرتا ہے، مسجدیں آباد ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ یہ سب کچھ رمضان کے بعد بھی باقی رہے۔ یہ جو ابھی کچھ ساعتیں باقی ہیں یہ بہت قیمتی ہے۔ یہ صرف رمضان کو ختم کرنے کے دن نہیں، بلکہ اپنی زندگی کو سنوارنے کے دن ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم شوال میں اور اس کے بعد آنے والے رمضان تک کیا کریں گے۔ کیا ہم وہی پرانی غفلت کی طرح لوٹ جائیں گے یا نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے؟ شوال کے یہ 6 روزے دراصل اسی استقامت کی علامت ہے۔ یہ گویا ایک عملی اعلان ہے کہ یا اللہ، ہم صرف رمضان کے عبادت گزار نہیں، بلکہ ہم ہر وقت تیرے بندے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا حال یہی تھا کہ جب رمضان ختم ہونے کے قریب آتا تو وہ مزید فکر مند ہو جاتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ ہماری عبادت قبول ہوئی یا نہیں، اس لیے وہ رمضان کے بعد بھی عبادت میں کمی نہیں آنے دیتے تھے، بلکہ اور زیادہ محنت کرتے تھے۔ ہمیں بھی اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر ہم نے رمضان میں نمازیں ادا کی، قرآن کی تلاوت کی، گناہوں سے بچنے کی کوشش کی، تو اب ہمیں ان 2 دنوں میں عہد کرنا چاہیے کہ ہم ان نیکیوں کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں گے۔ شوال کے روزے رکھنے کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ رمضان کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ جیسے فرض نمازوں کے ساتھ نوافل ہوتے ہیں، اسی طرح یہ روزے رمضان کے روزوں میں ہونے والی کمی کو پورا کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے نیت کر لیں کہ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آئے گا ہم ان 6 روزوں کا اہتمام کریں گے، چاہے مسلسل رکھیں یا الگ الگ، لیکن انہیں شوال کے اندر مکمل ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے آخری لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان 2 دنوں کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے، شوال کے 6 روزے رکھنے کی ہمت دے، اور ہمیں پوری زندگی استقامت کے ساتھ نیکیوں پر چلنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔